اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، میرے ملت کی مائیں، بہنیں، بیٹی، دختران ملت اور پیارے طالبات، طلباء اور معززین شہر، نوجوان بچوں، یہ آصف صاحب کے لیے ان کی خدمات اور ان کی سوچ، ان کی فکر کا جو آج یہ نظارہ ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے دلی خوشی ہے کہ آصف صاحب نے اپنے اسکول کے ذریعے سے جو تعلیمی معیار کو بلند کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ واقعی اس دور کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہاں کے ٹیچرز اور جو مینجمنٹ ہے وہ ان کا ایک ایک فرد جو ان کی مدد کے لیے جو اس اسکول کے ڈیولپمنٹ میں حصہ ادا کر رہے ہیں، میں ان کا بھی بڑے عزت اور احترام سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پرفارمنس، یہ جو ایکٹیویٹیز، یہ جو بچوں کے جو کارنامے، بچوں کو جو مظاہرے ہوئے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ پرعزم بچے، یہ جو ان کے عزائم کے، ان کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دیے ہیں اس کو اجاگر کرنے کا جو ذریعہ بنائے ہیں آپ لوگ، واقعی آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ تعلیمی ایک یہ اسکول ڈے نہیں ہے یہ، بلکہ یہ تعلیمی میلہ ہے جو آصف صاحب نے یہاں جمع کیا ہے۔ اور یہاں میری مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور جو معززین شہر یہاں اور اچھے مقررین یہاں جو یہ اپنے خیالات کا اظہار کیے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑے جو مجھے اور مزید بولنے کی گنجائش ہے۔ میں پھر بھی مجھے اتنی مسرت ہو رہی ہے کہ وہ اسکول ڈے جو ہم بھی کبھی اسٹوڈنٹ تھے، وہ زمانہ جو اس کو طالب علمی کا زمانہ، جو ہر ایوارڈ کو اسکول ڈے کے دن جو ہم لیتے تھے، وہ آج وہ تمام منظر ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے چلوں کہ ضلع پریشد ہائی اسکول کا سب سے پہلے اردو میڈیم کا پریزیڈنٹ میں تھا، اور اس وقت باگرڈی صاحب کی نمائندگی سے ہم لوگ اسکول جو HSC کا سنٹر جو پہلی بار ہم قائم کیے تھے، جو آج تک وہ ڈیولپ ہو کے آج کالجز میں تبدیل ہوا ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹیز آج وہ بات یاد آ رہی ہے کہ باگرڈی صاحب وغیرہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر وہ جو انعامات کا جو ایوارڈز ہو رہے تھے وہ مجھے ہی لینے کا موقع مل رہا تھا، وہ چاہے وہ 100 گز کی دوڑ ہو یا 200 گز کی دوڑ ہو یا لانگ جمپ، ہائی جمپ، اور ڈرامے میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ اور بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ، کیونکہ وہ بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ پریزیڈنٹ کو دیا جاتا تھا۔ تو آج وہ تمام منظر میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ لوگوں میں حوصلہ افزائی اور ہمت افزائی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ اگر آپ لوگوں میں عزم ہو تو زندگی، دنیا کی ہر نعمتیں، ہر وہ چیز جو آپ اپنے محنت سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرتا، آپ لوگوں کو نصیب کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا ماحول دن بدن، جیسا کہ مقررین نے بہت ہی پوری کشادِ دلی کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ ہم کس حالات میں گزر رہے ہیں، سماج ہم کو کس حالت سے ہمارے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے۔ یہ
آج یہ جو کثیر تعداد میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں اتنی دیر تک، اس بات کی دلیل ہے میں یہ آپ کے یہاں پر جمع ہونے اور اطمینان اور سکون سے صبر سے یہ تمام چیزوں کو ہمارے جو بھی یہاں تقریریں ہوئی ہیں، جو بچے مظاہرے کیے گئے، بچوں کے مظاہرے دیکھے ہیں آپ لوگ، وہ اس سے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے آپ برابر اس میں محنت کریں گے۔ میں اس امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو یہ بیٹھنا، آپ کا جو سمجھنا آپ کے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ ماں کی گود ہی پہلا مدرسہ ہوتا ہے، جہاں مادری زبان کے لیے ہمارے بہت سارے وکیل صاحب وغیرہ بھی کہے ہیں، مگر یہ مادری زبان وہ زبان ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انبیاء کو مابوس کرتے ہوئے، انبیاء کی جو مادری زبان تھی قرآن شریف، وہ زبیر، توریت، انجیل، قرآن شریف، انبیاء کی مادری زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارا ہے۔ تو وہ زبان جو اللہ کو پسند ہے وہ مادری زبان ہی پسند ہے، جو اپنے انبیاء کی جو زبان ہے اسی زبان میں اپنے وہ کتابوں کو اتارا، اور ان کو کیونکہ ایک نبی کو بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کی مادری زبان ہی ڈیولپ کر سکتی ہے، اس کو سمجھ سکتی ہے، وہ دین کو پہنچا سکتا ہے سماج میں، دنیا میں۔ تو مادری زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور وہ بچوں کو آج اسکول، بہت سارے اسکول ہیں جہاں مادری زبان کو ختم کیا، ہماری مادری زبان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ انگلش میڈیم اسکول ہو یا دوسرے اسکول جو یہاں ظہیر آباد میں چل رہے ہیں، وہاں پر ہندی کو موقع دیا جا رہا ہے۔ بچوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے اسکول میں اگر تم ایڈمیشن لینا ہے تو ہندی لے سکتے ہیں، وہاں اردو نہیں ہے۔ تو آصف صاحب قابل مبارکباد ہے کہ وہ اپنے اسکولوں میں مادری زبان کو رائج کرنے کے لیے، مادری زبان کو بچوں کے درجہ تعلیم بنانے کے لیے آپ نے مادری زبان کو اپنا سبجیکٹ قائم کیا ہے۔ تو میرے طالب علموں، آج جیسا کہ اس سے پہلے مولانا نے کہا، یہ آپ سے ہماری گزارش سمجھیے یا ہدایت سمجھیے کہ یہ فون کی لعنتوں سے آپ بچیے، بچوں کو بچائیے، کیونکہ والدین زیادہ اس کی طرف توجہ، مائیں زیادہ دے سکتے ہیں۔ بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ جو نظر رکھنے والی ہوتی ہیں مائیں ہوتی ہیں۔ جتنے بھی مظاہرے ہوئے ہیں میں ان ماؤں کو وہ مبارکباد دیتا ہوں جن کی تربیت کی وجہ سے بچے یہاں پڑھ کر یہ ماحول، یہ جو چیزیں سامنے ہم دیکھے ہیں اس میں ان کی مائیں اور ان کے پیرنٹ بھی برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ آصف صاحب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے بچے، آپ کو جو بچے یہاں اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے برابر کوشاں ہیں، اور وہ برابر اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ میں تمام کو، پیرنٹس کو، ماؤں کو، والدین کو، اور جو اساتذہ ہیں اور معلمات ہیں، ان کو سب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک ہم جب سے غور سے ہم وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو مظاہرے ہیں اس میں بہت سارے میسیجز ہیں جو آپ دنیا کو دینا چاہتے ہیں بچوں کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے۔ آج ہم جو بھی یہاں پر جو قابل ترین جو ہمارے سامعین ہیں یہاں پہ، ہر ایک نظر رکھ رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ نثر، اس کو یہ سنشائن اسکول میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بچوں کی کس قسم کی تربیت ہو رہی ہے۔ میں آپ لوگ اور ایک چیز خاص آپ لوگوں کو یہ ایک بات سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا جو آج نئی ایجادات سے جو دو چار ہو رہی ہے، کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ
یہ دنیا ہمیشہ تغیر تبدیلی کی طرف جاتی ہے. نئے نئے ایجادات ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے. اب مگر ہم لوگوں کو کیا ہے کہ ان جو نئے نئے ایجادات جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں اس کو اپنا کر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے. جو ہمارے لیے جو نقصان دہ ہوتے ہیں اس کو ہم اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں سب کا یہاں کے آپ کے اسکولس کے مینجمنٹ اور خاص کر جو ڈائریکٹر صاحب ہیں، کیونکہ جو بھی کون سی بھی ہر ایک چیز کا ذمہ دار کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹر ہوتا ہے. اور پھر ان کا ساتھ دینے والے ہر ایک اداکار ہوندے، کام کرنے والے ہوندے، ان کے ساتھ جو بھی شامل ہیں ان کی ٹیم میں، وہ لوگ ہر ایک اس کا حصہ دار ہے. میں سب کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے میں یہ امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری جو مائیں ہیں یہاں پر، وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فونوں سے بچوں کو احتیاط کرانے کے لیے آپ کوشش کریں گے، اور پھر بچوں کو جتنا قابل بنائیں گے. کیونکہ تعلیم کا مقصد کیا نوکریاں حاصل کرنے کا، بچے کو انسان بنانے کے لیے تعلیم ہی ایک ذریعہ ہے. اور جانور میں انسان میں فرق صرف تعلیم کی وجہ سے ہے. ہم ہر چیز کو جانتے ہیں. علم کا مقصد ہی جاننا ہے. اور ہم نئی جو ہمارے سماج میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہم اس کے اوپر غور کرتے ہوئے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں پھر ایک بار سب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آصف صاحب کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ان کا عزم جو ہے، عزم محکم ہوتی ہیں بلائے پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے تا ساحل تنہا. مجھے امید ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کن حالات سے اسکول چلا رہے ہیں، مگر بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی نیک کام کرے تو کوئی بھی مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ تو ضرور نیک کاموں کی مدد کرتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہمارے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس وغیرہ سب آپ کو برابر مدد کریں گے. اور یہ امید کے ساتھ کہ یہ اسکول دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. اور یہ ہمارے بچے جو ہیں نا، پرعزم بچے، ان کے عزائم کو دیکھ کر اتنے وہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آنے والے مستقبل سے میں مایوس نہیں ہوں، بلکہ یہ بچوں کی ایکٹیویٹیز دیکھ کے انشاءاللہ یہ بچے ایک دن نہ ایک دن اپنے اعلیٰ مقاصد کی تکمیل کے لیے پورا جستجو کے ساتھ کام کریں گے. اور ان کے جو اعلیٰ مقصد ہے زندگی کا، اس کو اللہ تعالیٰ تکمیل کرے. ان دعاؤں کے ساتھ میں جگہ لیتا ہوں. مجھے جو موقع دیا گیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.